جی تو مودی جی بالآخر پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد اب اپنے ملک کے اندر بھی مختلف ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اور خاک چاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں جنہیں کل تک وہ غدار اور ملک دشمن قرار دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے مودی صاحب کی حکومت نے کہ جی جو جھوٹ ہمارے میڈیا نے بولا اور ہم نے حکومتی اور سفارتی سطح پہ بولا لیکن ہم پکڑے گئے اور پکے پیروں سے ہم جھوٹ نہیں بول سکے، اس لیے اب اپنی بات کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے کہنے کے لیے ہم ان لوگوں کی مدد لیں گے کہ جو ایک وقت میں ہمارے سب سے بڑے سیاسی ناقد تھے، بلکہ اگر دشمن کہا جائے تو غلط نہیں تھے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک صاحب بہادر جو بہت بڑے انسانی حقوق کے اور میڈیا کی آزادی کے اور آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بنتے تھے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ کا بول بالا، کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے بڑی زبردست قسم کی، گوروں سے بھی شاید اچھی انگریزی بول کے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرنی کہ جی انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بڑا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کو بڑا مقدس اور مقدم سمجھنا چاہیے، میڈیا کو آزادی دینی چاہیے، اسی قسم کے لیکچر یہ جھاڑتے تھے۔ ششی تھرور صاحب، ان کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کا اور ان کے ہندتوا اور بھاجپا سرکار کا اور پورے کے پورے ان کا جو رائٹ ونگ ہے اس کا کیا رویہ ہے نیشنل کانگریس کی طرف، اور دوسری طرف یہ صاحب بہادر ہیں جنہوں نے حلیہ تو مسلمانوں جیسا بنایا ہوا ہے اور نام بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا استعمال کر کے اپنی راجنیتی چمکاتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو اب ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا ہے مودی جی نے جا کے اور ان سے کہا ہے کہ مہاراج آپ ذرا جائیں اور جا کے جو ہے بدیش میں ہماری وکالت کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پیشے کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے کم از کم بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، تو بولنا اچھا آتا ہے، اسی لیے راجنیتی میں بھی تلاطم برپا کیے رکھتے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے کچھ وہاں پہ اچیو تو کر نہیں سکے آج تک سوائے باتیں کرنے کے اور اپنی لیڈری جھاڑنے کے۔ مسلمانوں کی ضلالت میں جتنا ہاتھ کانگریس کا ہے، جتنا ہاتھ مودی کا ہے، اتنا ہی ہاتھ ان صاحب بہادر اور ان کی فیملی کا ہے۔ ان مسلمانوں کو جتنا وہاں پر ذلت اور رسوائی اور بالکل ایک معاشرے سے کٹ آف کرنے والی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی گھٹیا سیاست کا کبھی جو ہے یہ سماج وادی پارٹی جو ہے اس کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے پیروں میں جا کے جھک جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ مودی سے الائنس کر لے ہیں، کبھی جو ہے وہ کانگریس سے الائنس کر لیتے ہیں، لیکن آج تک تو یہ سوائے ایک ناکام سیاستدان ثابت ہونے کے اور کچھ بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو اب یوں کہنا چاہیے کہ بلی کے بھاگو چیکا ٹوٹا۔ تو ان کا جو ہے وہ اس وقت یہ حال ہے کہ جی مودی جی دیکھیں وہ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا ہے فورن ڈیلیگیشن کے لیے، اور میں دنیا کے مختلف جو ہے کیپٹلز ہیں ان کے اندر جاؤں گا اور جا کے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ہندوؤں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے میں جھوٹ بولوں گا، اور بی جے پی سے بڑھ کے، کانگریس سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے میں زیادہ اونچی آواز میں بولوں گا کہ دیکھیں جی ہم نے بالکل پاکستان پر جو حملہ کیا تھا وہ بنتا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو دہشت گردی کا مرکز ہے، اور میں بحیثیت مسلمان آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بالکل جو ہندوستان کی حکومت نے وہاں پر دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے، جو مسجدوں پہ میزائل مارے ہیں ان کو مسجدوں کو شہید کیا ہے، جو مدرسوں پر میزائل مارے ہیں، مدارس کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے، معصوم بچوں کو انہوں نے مارا ہے وہاں پہ۔ تو یہ سارا کچھ جو کیا ہے یہ بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بالکل بنتا تھا، اور اس میں جو 7 سال کے 2 سال کے بچے شہید ہوئے ہیں، وہ بچے شہید نہیں ہوئے، وہ دہشت گردوں کے بچے تھے، اگر ہم نے ان کو مار دیا تو بھائی کیا غلط کر دیا، یہ اس قسم کی وہاں پہ جا کے دلیلیں گھڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، شیروانی پہنی ہوئی ہے، مسلمانوں جیسا حلیہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے یہ ویسٹرن میڈیا کو اٹریکٹ کر سکیں گے اور ویسٹرن میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویوز دیں گے اور وہاں کی پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے، وہاں کے جو قانون ساز ہیں ان سے ملیں گے،
ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی میں ہندوستان سے آیا ہوں، اور ہندوستان میں یعنی ایک طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان میں اس وقت تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں ایک اندازے کے مطابق، تو یہ اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کا واحد نمائندہ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے، حالانکہ وہاں پر اعظم خان جیسے اور بھی بہت بڑے بڑے نیتا ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ قانون ساز ہیں، سیاستدان ہیں، جنہوں نے بہت اچھا مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے وہ ہر فورم پہ لڑا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے۔ تو انہوں نے تو سوائے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے، اور یہ ابھی مسلم وقف بل کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے سوائے ڈرامہ بازی کرنے کے کہ جی وہ وہاں اسمبلی میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بل کی جو ہے وہ کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے علاوہ تو کبھی جو ہے وہ پردرشن نکال رہے ہیں کہ جی میں یہ ریلی نکال رہا ہوں، اور سر پہ جناب وہ ترنگے کا وہ پگڑ سا باندھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا ہندوستانی ہوں، یہ دیکھیں جی میں نے ترنگا اپنے سر پہ باندھا ہوا ہے، اور کبھی پاکستان کے جھنڈے زمین پہ بچھا کے ان کو پیروں سے مسل رہے ہیں، اور وہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو ایک ناجائز ریاست ہے، وہ تو ایک دہشت گرد ملک ہے، تو آپ بھی جو ہے یہ پاکستان کے جھنڈوں کے اوپر چلو۔ تو اس قسم کی اوچھی حرکتیں کر کے تو اپنی یہ بالکل تھرڈ کلاس قسم کی وہاں پہ سیاست چلاتے ہیں۔ تو اب انہیں بڑا ایک نادر موقع ملا ہے کہ وہاں پر یہ جا رہے ہیں، اور جا کے جناب وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ کہیں گے، اور کہیں گے کہ جی دیکھیں پاکستان بے شک ایک مسلمان ملک ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ مسجدوں پہ مدرسوں پہ جو بم مار کے، اور ساتھ جو جڑے ہوئے گھر تھے وہاں پہ جو معصوم بیچارے 2-2 سال کے اور 7-7 سال کے بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہوئی ہیں، بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ یہاں کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک BSc کی طالبہ بیچاری وہ شہید ہوئی، نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے، 80 سال کے بزرگ جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے۔ اب یہ جائے گا اور جا کے وہاں پہ اسی قسم کی جو ہے وہ جھوٹ کا ایک طوفان اور سیلاب اپنی طرف سے لانے کی کوشش کرے گا۔ اور لیکن یہ اگر یہ سمجھتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے، کیونکہ دنیا جو ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کا ایک چہرہ دیکھ لیا ہے، اور سمجھ لیا ہے کہ یار یہ جس طریقے سے ان کی ڈپلومیسی تھی وہ ساری فیل ہوئی ہے، جو ان کا ملٹری کے حوالے سے ان کی تیاری تھی وہ ساری کی ساری ان کی فیل ثابت ہوئی ہے، جو ان کی سیاسی حوالے سے موت ہوئی ہے پورے ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ بھاجپا سرکار کی اور مودی وغیرہ کی اور BJP کی، یہ کبھی بھی دوبارہ جو یہ سمجھے کہ ایک مرا ہوا گھوڑا ہے جس کو یہ چابک مار مار کے اس کو زندہ کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔